اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک اپنا نائب۔ قالو، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعلو، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں صرف تیری ہی۔ قالا، اللہ تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں رب جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے۔ اس آیت کی تشریح، توضیح، وضاحت اور ایکسپلینیشن یہ ہوگی کہ جس مکین کے لیے ہر چیز بنائی اور سجائی، اس کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ زمین و آسمان کو بنانے اور سجانے کے بعد کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ملائکہ کے پرشکوہ اجتماع عام میں پورے جلال و کمال کے ساتھ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا احترام اور مقام ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کو بہترین سانچے میں استوار فرمایا، اپنی روح کو اس میں القاء کیا، اور پھر خلافت کے منصب پر فائز فرما کر اعلیٰ ترین مخلوق یعنی ملائکہ سے، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا۔ خلافت کا اعلان سنتے ہی ملائکہ نے اللہ کے حضور اس خدشہ کا اظہار کیا کہ یہ تو ایسی مخلوق ہے جو زمین میں جا کر قتل و غارت کرے گی، دنگا فساد کرے گی، جبکہ ہم تیری حمد و ستائش کرتے ہیں۔ خلافت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خلافت نہیں، بلکہ زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی حکمرانی ہے، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام جنات کے خلیفہ ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کا نظام جنات کے سپرد تھا۔ تو ملائکہ کو جو تشویش ہوئی، اس کی تین وجہ تھی، تین وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا متضاد عناصر سے تخلیق پانا، نمبر دو، جنہ اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل چونکہ اس کائنات میں جن آباد تھے، تو جنات کی قتل و غارت گری اور نافرمانیوں کا وہ مشاہدہ کر چکے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو یہ دوسری تشویش تھی۔ اور تیسری اور آخری تشویش کی وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کا اعلیٰ منصب پر فائز ہونا اور اس کو وسیع تر اختیارات ملنا۔ یہاں پر ہے قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، جس کی آج میں تشریح بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو وہ بنتا ہے نائب، جانشین، یا ایک اور خلیفہ کے لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین جملہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کام کرنے والا۔ تو اللہ کی زمین پر اللہ کا کام کرنے والا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے کہ خلیفہ کہتے کس کو ہیں۔ عام طور پر لوگوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین تو کسی کی موت کے بعد مقرر کیا جاتا ہے، جیسے کسی بہت بڑے عالم دین کی مسند پر اس کی وفات کے بعد کوئی آ کر اس کا خلیفہ بیٹھ کر دین کا کام کرتا ہے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد خلیفہ مقرر ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا مغالطہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں لفظ خلیفہ کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی آسان ہو گیا۔ مثلاً آج سے 80 سال پہلے ہم چلے جائیں کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریز کے ہم سب غلام تھے، دہلی میں وائسرائے ہوا کرتا تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو اوپر بڑی حکومت انگریز جو حاکم تھا، اس کی طرف سے جو بھی حکم آیا
اس کو بلا چون و چراں، بلا تعمل، بغیر کسی تغیر و تبدل کے من و عن نافذ کر دے۔ لیکن وہاں سے اگر انگریز کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تو جو دلی کا وائسرائے ہوا کرتا تھا، یا اس دور میں یوں سمجھ لیں کہ جس سے اوپر سے وزیر اعظم کا حکم نہ آئے تو کوئی بھی حکم نہیں آیا، اب وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے، سندھ ہے، پختونخوا ہے، بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اس نے دیکھا کہ اب وزیر اعظم پاکستان کا اب حکم نہیں آیا، تو وہ اپنی طرف سے کوئی حکم ایسا بنائے گا کہ جو پاکستان کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو، پاکستان کی خیر خواہی کے لیے ہو۔ تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کا اگر کوئی حکم نہیں آیا تو وہ اپنی طرف سے کوئی حکم دے دے گا، اور وہ حکم دے گا جو لوگوں کے مفاد میں ہوگا، لوگوں کی بہتری میں ہوگا۔ یعنی خلیفہ بیٹھ کر اپنے بڑے کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اور اگر وہاں سے حکم نہیں ملا تو یہاں کے حالات میں اپنی بہترین رائے قائم کرے گا، بہترین فیصلے صادر کرے گا، اور دیکھے گا کہ یہاں بہترین مصلحتیں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام واضح طور پر نازل فرمائے، انسان کو چاہیے کہ فوراً عمل کرے، لیکن اگر واضح ہدایت نہیں ہے تو یہی اجتہاد ہے، غور و فکر ہے، اپنی ذاتی سوچ سمجھ کے مطابق، لیکن وہ بات اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، اس کو اختیار کر لے اور وہی حکم بھی آگے دے۔ یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں تو کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنے کے حق بجانب ہیں کہ پوری روئے زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر بندہ ہی اللہ کا خلیفہ ہے، ہر بندہ ہی اللہ کا نائب ہے، ہر بندہ ہی وہ خلیفہ کب بنے گا، وہ نائب کب بنے گا؟ جب وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو آگے پہنچائے گا، تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ یعنی اگر ہم عرف عام میں خلیفہ کا معنی سمجھائیں تو ایک جملہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کام کرنے والا وہ خلیفہ ہے۔ اب تمام فرشتے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں رب بھی بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ۔ قالو، ان سب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، اللہ تو کیا بنائے گا اس میں، اس زمین میں، اس زمین میں بنائے گا من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا سفاک، سفاک کس کو کہتے ہیں؟ وہ خون بہانے والے کو، ایسا مجرم، ایسا بہت بڑا مجرم جو عام قتل و غارت کرے اس کو کہتے ہیں سفاک ہے، سفاک اس کو کہتے ہیں جو خون بہائے۔ تو ویسفک الدماء، وہ خون کو بہانے والا ہوگا، زمین میں دنگا فساد کرنے والا ہوگا۔ اللہ اگر تجھے اللہ اللہ کی ضرورت ہے، تسبیح و تحمید کی ضرورت ہے، ذکر اذکار کی ضرورت ہے، تو ہم تو بہت فرشتے، اتنی تعداد، تو یا اللہ ہم سب مل کر تیری عبادت کریں گے، تیری تسبیح و تحمید، تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، تو تیری بڑائی کے کلمات کہیں گے۔ یا اللہ انسان نہ بنا، انسان بنائے گا تو وہ زمین میں جا کر فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم ہیں تیری پاکیزگی بیان کرنے والے، لَکَ، صرف تیرے لیے ہی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو حقیقتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں نے تو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہی بنانا ہے، میں نے تو زمین میں اپنا نائب بنانا ہی بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے کہ جب چھوٹا آدمی کسی بڑے کے سامنے اس کے فرمان یا کام پر اظہار خیال کرتا ہے تو بے شک اس ہستی نے ہی اظہار خیال یا تبصرہ کا موقع فراہم کیا ہو، تو پھر بھی چھوٹا آدمی نہایت ادب اور دبے دبے الفاظ میں، بلکہ اکثر دفعتاً وہ اشارے کنارے سے بھی بات کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی سلسلہ کلام جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ملائکہ نے ذات کبریا کے حضور چند الفاظ اور معمولی سے جذبات کا اظہار کیا کہ یا اللہ پاک ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری حمد و ثنا کرنے والے،
تیری پاکیزگی بڑائی بیان کرنے والے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے جو تم نے چھپایا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، میں علیم و خبیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ملائکہ کے سامنے تخلیقی آدم کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاورت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ ذات کبریا کے متعلق مشورہ کے الفاظ استعمال کرنا کئی لوگوں نے یہ سمجھا، لیکن اس میں گستاخی کا پہلو آتا ہے۔ اگر مشورہ لیا ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا رب العالمین کی طرف سے انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مشورہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک کام کرنے لگا ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشورہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اگر مشورہ لیا ہوتا تو رب العالمین یہ کبھی بھی نہ فرماتے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں رب خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ ذمہ داریاں دے کر میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں، تو جب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ پاک یہ بنائے گا تو یہ زمین میں فساد کریں گے۔ یہاں ایک علمی نکتہ سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تھا، پھر انہوں نے کیوں کہا کہ یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا؟ فرشتوں کو تو غیب کا علم نہیں تھا۔ اب انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں سال پہلے جنات آباد تھے۔ تو جن آباد تھے اور جن بھی آپس میں دنگا فساد کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے، قتل و غارت کرتے، فساد فی الارض کرتے، زمین میں فساد کرتے۔ تو چونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ جن جو ہیں یہ ایک ایسی مخلوق ہیں، یہ زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، اب انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات عرض کی کہ یا اللہ پاک زمین میں تو اگر آدم علیہ السلام کو بھیجے گا تو یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، زمین میں جا کر قتل و غارت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا یہ زمین میں کس لیے انسان کو بھیج رہا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ کچھ حقیقتیں ہیں جن کا میں رب کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی اے نبی اس وقت کو یاد کریں اور اپنی قوم کو یہ قصہ سنائیں جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر صرف میرا ہی کام کرے گا۔ تو یعنی ایک ایسی قوم جو کرنن بعد کرنن اور نسلن بعد نسلن، یعنی ایک حسب نسب قائم ہوگا، اولاد کے بعد اولاد آئے گی، دنیا میں ایک اولاد کا سلسلہ چلے گا، اولادیں پیدا ہوں گی۔ لیکن جب فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں کا یہ سوال اس مخلوق کی تخلیق میں جو حکمت کار فرما تھی اسے معلوم کرنے کے لیے تھا۔ یعنی فرشتوں نے عرض کی تھی کہ اے اللہ اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ انسان تو بناتا ہی کیوں ہے؟ آدم کو تو پیدا کرتا ہی کیوں ہے؟ حالانکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خرابیاں اور زمین میں قتل و غارت کریں گے۔ اگر اسے پیدا کرنے سے یہ مقصود ہے کہ وہ تیری عبادت کریں گے، تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہیں گے، تو یا اللہ پاک کیا پھر ہم کم ہیں؟ ہم ہم ہیں نا تیری پاکیزگی بیان کرنے والے، ہم ہیں نا فرشتے تیرے سامنے سجدہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ انسانوں کی مخلوق کو پیدا کرنے میں مصلحت کیا ہے جو ان مفاسد کی نسبت زیادہ راجح ہے، زیادہ بہتر ہے، جن کا تم نے ابھی ابھی تذکرہ کیا ہے، اور تم اس مصلحت کو نہیں جانتے کہ میں ان میں انبیاء بھی پیدا کروں گا، میں ان میں اپنے رسولوں کو بھی پیدا کروں گا، میں آدم کی اولاد میں انبیاء و رسول کو پیدا کروں گا، ان میں صدیقین بھی ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، ان میں صالحین بھی ہوں گے،
ان میں عباد بھی ہوں گے، میری عبادت کرنے والے، ان میں زہاد بھی ہوں گے، میرے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے، اس آدم کی اولاد میں اولیاء اللہ بھی ہوں گے مجھ سے ڈرنے والے، ان میں نیک اور ابرار بھی ہوں گے میرے سامنے سجدہ کرنے والے، ان میں مقربین بھی ہوں گے جو میرے محب اور محبوب ہوں گے، ان میں علماء بھی ہوں گے جو دنیا میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے میرے دین کی دعوت دیں گے، ان میں عاملین بھی ہوں گے جو ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر میری باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، مجھ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، صائمین روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے، قانتین فرما بردار بھی ہوں گے، وہ عابدین عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، زاہدین زہد والے بھی ہوں گے، وہ ساجدین میرے سامنے سجدہ کرنے والے بھی ہوں گے، وہ راکعین میرے سامنے جھکنے والے بھی ہوں گے، رکوع کرنے والے بھی ہوں گے، وہ متصدقین صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے۔ میں اپنے بندوں کو پیدا کروں گا، کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں گے، ہائے کاش کہ ہم بھی انسان ہوتے۔ انسان پھر ایسے پیدا کروں گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے بھی کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جو تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جا کے واقعی نائب بننے کا، اللہ کے خلیفہ بننے کا حق ادا کیا، تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے جب رب تعالیٰ کے سامنے اس کے بندوں کے اعمال لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب خوب علم ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ فرشتے ہمارے پاس نماز فجر اور نماز عصر کے وقت آتے اور جاتے ہیں، کچھ فرشتے آتے ہیں اور دوسرے اعمال لے کر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم جب تیرے بندوں کے پاس سے آئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں کندھوں پر بیٹھ کر لکھنے والے، وہ دو وقت میں آتے ہیں حدیث کے مطابق، ایک فجر کے وقت ایک عصر کے وقت۔ جب آئے تو تب بھی بندہ نماز باجماعت ادا کر رہا تھا، جب عصر کے وقت آئے اور پہلے گئے تو تب بھی وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو ان ان دونوں حالتوں میں جب دیکھتے ہیں اور فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں انسان کے اعمال کی حاضری لگواتے ہیں، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو حقیقتیں میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے تو میری نافرمانی کرنی ہی نہیں آنکھ کے لحظہ برابر، لیکن وہ میرے بندے ہوں گے، قتل کریں گے توبہ کریں گے، گناہ کریں گے معافی مانگیں گے، سودی لین دین کریں گے، کاروبار کریں گے، میرے سامنے عاجزی کریں گے، میرے بندوں پر ظلم کریں گے، پھر آ کر معافی مانگیں گے، زندگی بھر گناہوں میں پڑے رہے، پھر آ کے میرے سامنے معافی مانگیں گے، پوری زندگی شرک اور بدعت کرتے رہے، لیکن اب آ کر وہ میرے سامنے معافی مانگیں گے، میرے حضور کا کلمہ پڑھیں گے، میرے حضور پہ درود پڑھیں گے، وہ ان مقامات پر ہوں گے جن پر تم نہیں ہوں گے۔ تو یہی ہے انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں رب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے تو اس کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن ان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے اسے تم نہیں جانتے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ پاک آدم کو پیدا نہ کر، ہم جو ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، یعنی یہ کہ تم میں ابلیس بھی موجود ہے اور وہ ایسا نہیں کرے گا جیسا کہ تم نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر آخری بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے
کے بارے میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یہ خلیفہ کیا ہے؟ خلافت کیا ہے؟ ایک تو اس کا معنی ہوا نائب، جانشین، اور خلیفہ کا معنی اللہ کی زمین پر اللہ کا کام کرنے والا. اب خلیفہ بن گیا، اس کو خلافت مل گئی، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ قرآن کریم کو پڑھیے، سورۃ النور آیت نمبر 55. اللہ پاک فرماتے ہیں خلافت نیک لوگوں کا حق ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 165. اللہ پاک فرماتے ہیں خلافت آزمائش ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 133 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 129. اللہ پاک فرماتے ہیں خلافت اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. سورۃ فاطر آیت نمبر 39. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی لوگوں کو ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے. تو سورۃ سعاد آیت نمبر 26، سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ خلافت کی ذمہ داریاں قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں. تو انسان زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمران ہے، اسے دنگا فساد کرنے کی بجائے خلافت کا حق ادا کرنا چاہیے. ملائکہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو بھی بنایا، پہلے خلیفہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت پہ بھی لگایا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمین پر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حق ہو دین اسلام کی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.